الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی بنت الہدا، کیا بات، آپ بالکل ہی غائب ہو گئی. خیریت ہے سب؟ کتنے دن سے لاپتہ ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت نہیں تھی اس لیے نہیں آ رہے تھے. خیریت کیا ہوا؟ بھابھی کے چوٹ لگ گئی تھی اس لیے تو پرابلم چل رہی تھی. اللہ شفا کرے. جی آپ لوگ ہیں گلشن زہرا، مائک یا تو دوبارہ کنیکٹ کیجیے، آپ کے مائک میں ڈسٹرب ہے نیٹ میں. عارف علی کے نام سے کون ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ میں مہر بول رہی ہوں. مہر ہے میرا نام، مہر فاطمہ. ٹھیک. کہاں سے ہیں آپ؟ بنگلور سے. ہاں. چلیے اب آپ کی گلشن زہرا، تطہیر، قصہ، طاہرہ، بطول، ہنا، میم، سحر، شفا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جناب. جی الحمدللہ. جی آپ میں الحمدللہ. سے آپ سحر ٹھیک کون ہیں؟ ہے؟ کراچی. جوہر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار، جون، غازی، وسیم، علی عباس، افنان. افنان کو تو اب ہم انہیں کہنے لگیں گے افنان، تمہیں سحر کہنے لگیں گے. سحر آپ کی کب کراچی. ہماری گفتگو چل رہی تھی کھانے پینے کے بارے میں بات چل رہی. جی تو کیا بتایا کھانے پینے کے آداب میں؟ 3 جو شروع میں بیان ہوئے. پہلا، حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے کھانا، کیونکہ بہت کھانے کی بہت اثر ہوتا ہے. دوسرا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. تیسرا، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا. اس کے آداب بتائے کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. اور آپ بتا رہے ہیں چوتھے نمبر پر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا. اور بتایا کہ پیغمبر اکرم کی حدیث کائنات سے آپ نے فرمایا یا علی اکلتا، جب آپ کھانا کھائیں فقل بسم اللہ، تو بسم اللہ کہیے. وَإِذَا فَرَغْتَ، اور جب فارغ ہو جائیں کھانے سے فقل الحمدللہ، تو الحمدللہ. الحمدللہ کہیے. فَإِنَّ حَافِظِيكَ، اس لیے کہ وہ جو فرشتے، جی دونوں فرشتے تمہارے اوپر معین لا یستریحان من ان یکتب لک الحسنات حتی تنبذہ عنہ، کہ انہیں فرصت نہیں ملے گی آپ کی نیکیاں لکھنے کی. نیکیاں لکھنے سے انہیں فرصت، یعنی مسلسل نیکیاں ہی لکھتے رہیں گے، انہیں تمہارے حسنات اور نیکیاں لکھنے سے فرصت نہیں ملے گی. اگر آپ کھانے سے پہلے الحمدللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، سب کو آواز آ رہی نا؟ جی کرتے رہیے گا. جی مولانا. ضمین تو میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضامن ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ مولا کائنات. سمع علی طعامہ، جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے، اللہ یشتکی منہ، کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی شکایت نہیں ہوگی، یعنی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں ذمہ داری لیتا ہوں. جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے گا، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کھانے سے اسے کوئی شکایت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی کھانا نقصان نہیں دے گا. کھانا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول، انا من نسا، جو بھول جائے، بے شک جو بھول جائے، کیا کہنا بھول جائے؟ ان یسمیا، بسم اللہ کہنا بھول جائے، علی کل لون، جی ہر رنگ کے اوپر، جی غزہ سے پہلے بسم اللہ فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ علی اولہ و آخرہ. جو شخص غذا کی ہر قسم سے پہلے، علی کل لون قسم، کھانے کی ہر قسم سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے، چاہے کھانے کی کوئی سی قسم ہو، چاہے وہ بریانی یا جو بھی چیز کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، ان سے پہلے اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے، ایک دسترخوان پہ بیٹھا ہو سکتا، کھانے کی بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں،
اور آج کل تو شادیاں کم، شو آف زیادہ ہوتا ہے. فلاں صاحب کے یہاں 20 قسم کے کھانے تھے، فلاں کے یہاں 40 قسم کے کھانے تھے، فلاں کے ہاں. آپ لوگوں نے شادیوں میں کتنے قسم کے کھانے تک دیکھے ہیں؟ کتنے قسم تک کے کھانے دیکھے ہیں آپ لوگوں نے شادیوں میں؟ 7 قسم تک کے. آپ نے کسی نے دیکھے ہیں؟ میں نے 160 دیکھے ہیں. جی، اور کہیں غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں میں. اور خالی مسلمانوں میں بھی، شیعوں میں، سادات میں. میرے ہی یہاں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو مینیو جو بنائی تھی ایک ڈائری، اس میں ایک طرف اردو میں لکھا ہوا تھا، ایک طرف انگلش میں، ایک طرف ہندی میں. انٹر ہوتے ہی آپ کو تھمایا جا رہا تھا، وہ آپ کو فلاں جگہ مراد آبادی دال مکھنی، حیدرآبادی بریانی، اسٹال لگے ہوئے. پورا کالج تھا وہ بہت بڑا. اس کالج کو انہوں نے وہ کیا، ہائر کیا تھا. اور خود ٹینٹ والے ہیں مشہور، خود مشہور ٹینٹ والے ہیں، اس لیے جو ہے وہ سب کچھ انتظامات ایسا کر رکھا تھا. 163 قسم کے کھانے پینے تھے. کتنے؟ 163. 163. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ آدمی سوچ کے بتاؤ، گھومتے گھومتے تھک جائے گا یار. 163 کھانے ختم نہیں ہوں گے. جی، مراد آبادی دال مکھنی، آپ مطلب سبزی جات میں کتنے قسم کے چکن، کتنے قسم کے مٹن، کتنے قسم کے آئس کریم ہے، یہ وہ کیا کیا کیا. 163 میں پڑھتے پڑھتے تھک جائے آدمی. تو آج کل یہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ شو. اس سے پہلے انہوں نے ہی اپنے ایک بھتیجے کی شادی کی تھی، اس میں 83 قسم کے بھتیجے. آج کل کھانے یہ ہو رہے ہیں. آج کل آپ جائیے شادیوں میں، یہ چیزیں تو کامن ہے آپ کو، جو لڑکیوں کو زیادہ پسند آتی ہیں لیڈیز کو. چاٹ، بھٹورے، دہی بلے، پانی بتاشے، چاؤمین، برگر، یہ سب کیا ہے یہ. تو بہرحال اگر کھانے کے ہر قسم سے پہلے بسم اللہ کرنا بھولائے، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ نہیں، ہر قسم سے پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے. نہیں، ہر قسم سے پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے. مثلا آپ کو پانی بتاشے کھانے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاؤمین کھانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدرآبادی بریانی، مراد آبادی دال مکھنی، فلاں جگہ کی دال، دلی کی نہاری، لکھنؤ کے کلچے، اور جو ہے بسم اللہ. لیکن اگر بھول جائے تو پھر وہ کھانے سے پہلے اور آخر میں ہی بسم اللہ کہہ لے. ایک مرتبہ شروع میں، ایک مرتبہ آخر میں الحمدللہ کہہ لے. جی جی مولوی صاحب. علماء اخلاق کی تاکید یہ ہے کہ ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ کہے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا جز ہے نا. کھانا بیٹھ رہے ہیں آپ، بسم اللہ سے کھانا، ٹھیک ہے. 5واں نیت. اب آپ دیکھیے ساری، اگر علماء کیا کہتے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہی کا جز ہے، کھانا کھانا بھی تو عبادت کی طرح کیجئے. تو دیکھیے بسم اللہ. اب 5واں نیت بھی ہے، نیت بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے. کھانا کھاتے وقت ہر مسلمان کی یہ نیت ہونا چاہیے کہ اس سے بدن کو جو طاقت ملے گی، میں اسے خداوند عالم کی عبادت میں خرچ کروں گا. یہ وہ طاقت ہے جو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آدمی اچھے اچھے کھانے کھائے تاکہ طاقت رہے، رات کو اچھے سے جاگ کے میں انسٹاگرام پہ ریل دیکھ سکوں. جی، خاموشی بتا رہی ہے کہ میں سچ کہہ گیا. کھانا کھاتے وقت ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ وہ جو اس کھانے سے طاقت ملے گی وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا. نہ یہ کہ صرف زبان کے مزے اور چٹکارے یا اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں رہے. ارے واہ تو مزہ آ جائے گا، سو یمی. کھانے کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کا مطلب ارادہ ہوتا ہے. آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، عبادت کروں گی. اس طاقت سے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گی. اللہ، یہ نیت کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو زبان سے ہی کہنا ہے. زبان سے کہنا تب بھی چلے گا کہ میں یہ کھانا کھاتی ہوں، اللہ کے لیے کھاتی ہوں، قربت اللہ کھا رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کھا رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی جو لوگ ہیں ان کو بتایا ہے، یاد ہوگا کہ جو کام ہمارے روزمرہ کے ہیں ان میں بھی اگر ہم نیت کر لیں، کپڑے ہمیں دھونے ہی ہیں تو کتنا اچھا ہو کہ ہم اسے بسم اللہ کہہ کے یہ نیت سے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. برتن وہ دھونے ہی ہیں، چاہے ایسے ہی، چاہے ڈانٹ کھا کے،
چاہے پھٹکار کھا کے گھر میں دھونے ہی ہوتے ہیں، لڑکیوں کو برتن دھوتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے؟ تو کرنا ہی ہے نا یہ کام، تو کتنا اچھا ہو کہ ارادہ یہ ہو دل میں کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں. کرنا تو ایسے بھی ہے، کرنا ویسے بھی ہے. ویسے کریں گی تو بھی کرنا ہے، اگر نیت کر لیں گے تو اللہ عبادت کا ثواب دے دیتا ہے. اللہ اتنا کریم ہے کہ آپ کے روزانہ کے کام جو آپ کے ضرورت کے ہیں ان کو بھی اگر اللہ کی اس ارادے سے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کریں گے تو اللہ اسے عبادت کا ثواب دے گا. اب عادت ڈال لیجیے ہر کام میں کرنے سے پہلے دل میں ارادہ ہونا چاہیے میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. یہ پانی پی رہی ہوں میں اللہ کے لیے، کھانا کھانے بیٹھ رہی ہوں اللہ کے لیے، جی برتن دھونے جا رہی ہوں اللہ کے لیے، جی کپڑے دھونے جا رہی ہوں اللہ کے لیے، نہانے جا رہی ہوں اللہ کے لیے، کپڑے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے. لیکن اللہ اسے عبادت بنا دے گا، اللہ اسے اس کام کو عبادت بنا دے گا. بسم اللہ کی عادت اور اس اللہ کے لیے یہ نیت سے دو فائدے. اگر آپ اپنے آپ کو اتنی عادت ڈال لیں گے کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ اور اللہ کے لیے یہ نیت کا ارادے کا اپنے آپ کو عادت ڈال لیں گے تو پتہ ہے کہ کیا فائدے ہیں. علماء کہتے ہیں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، سے ایک فائدہ یہ ہے کہ پھر غلط کام کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا وہ انسان جلدی سے. کیوں؟ کیونکہ اس عادت ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے بسم اللہ سے، تو قدم اٹھاتے کیا جب کہہ جائے نا بسم اللہ، اور یار میں اللہ کا نام لے کے گناہ کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، اس سے آئے گا خیال، اللہ بھی پھر اس کی مدد کرے گا، اللہ بھی پھر اس کی مدد کرے گا. مدد کرے گا. اب بتائیے جب میں نے یہ اپنے آپ کو عادت ڈال دی، بسم اللہ لکھنا شروع، بسم اللہ کپڑے دھونا، بسم اللہ برتن دھونا، بسم اللہ ہر کام میں بسم اللہ الحمد کی عادت ڈال لی میں نے. اب مثال کے طور پر کوئی انسان چوری کے لیے جا رہا، بسم اللہ، تو اسے خیال آئے گا اللہ کے نام سے چوری ہے. کسی کو دھوکا، بسم اللہ، اللہ کے نام لے رہا اور دھوکا، تو اس سے اس کے پیر لڑکھڑائیں گے پھر غلط طرف جاتے ہوئے، کیونکہ اس عادت ہے بسم اللہ کہنے کی اور اللہ کے لیے کام انجام دینے کی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اگر ہم بھی اللہ کے لیے عادت ڈالنے کا اللہ کے لیے کرنا ہے جی، تو ہم کسی گھر میں جا کے جب عورتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں گی تو آپ کہیں بسم اللہ، اللہ کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے، تو پھر سوچیں گے کہ اللہ کا نام لے کے بیٹھے ہیں اور ہم غیبت کریں کسی کی چغلیاں لگائیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر اس کا ضمیر جاگے گا اور اللہ بھی مدد کرتا ہے. پھر لہٰذا کھانا کھاتے وقت ہر مسلمان کی نیت ہونا چاہیے کہ جب اس سے کیا نیت ہونی چاہیے کہ اس سے کھانے سے جو بدن کو طاقت ملے گی اس طاقت کو میں خدا کی راہ میں خرچ کروں گا. تو وہ یہ ارادہ کرے کہ وہ خدا کی راہ میں اس طاقت کو خرچ کرے گا، نہیں یہ کہ صرف زبان کے مزے، آج فرائی، آج فش کھائیں گے، آج پیزا برگر مزے یمی پارٹی کریں گے اور کریں گے. نہیں، یہ مزے آپ کھائیں، یہ بھی کھانا ہے تو، لیکن اس لیے اللہ کے، نہ یہ کہ زبان کے مزے اور چٹخارے یا اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں رہے. کیونکہ صرف لطف اندوزی کے لیے کھانا کھانے سے، مزہ لینے کے لیے کھانا کھانے سے انسان حیوانات کی پستیوں میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جانور بھی تو مزے لینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں جی، پیٹ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. لہذا ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی اور اصلی مقصد خداوند عالم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کھانے پینے کے لیے زندگی گزارے. جی مولا کائنات علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی مولا نے اپنے فرزند ارجمند مولا امام حسن کو؟ یا بنیا، اے میرے لال، لا تطعمن لقمۃ من حار ولا بارد. میں میرے بیٹے، حار یعنی گرم، بارد یعنی اے میرے بیٹے کوئی گرم یا ٹھنڈا لقمہ منہ میں رکھنا. جی کیا کہ میرے بیٹے کوئی گرم یا ٹھنڈا لقمہ، ولا تشربن شربتن، نہ تو کوئی ٹھنڈا لقمہ منہ میں رکھنے اور ایک گھونٹ بھی نہ پانی نہ پینے سے پہلے کیا ہے بسم اللہ کہہ لینا. یا بنیا لا تطمعنا، پہلے یہ ضرور کہہ لینا. کیا کہہ لینا؟ لا، یا بنیا میرے لا تطعمن لقمۃ من حار ولا بارد ولا تشربن شربۃ ولا جرعۃ، اور نہ ہی کوئی گھونٹ. اے میرے بیٹے نہ تو کوئی گرم لقمہ منہ میں رکھنا، نہ ہی چاہے گرم ہو لقمہ چاہے ٹھنڈا، نہ ہی کوئی گھونٹ پینا، مگر یہ کہ اس سے پہلے یہ کہہ لینا. یعنی جب بھی کوئی لقمہ چاہے گرم ہو چاہے ٹھنڈا ہو چاہے پانی ہو چاہے ڈرنک ہو، مطلب ڈرنک مطلب وہ نہیں سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یہ ضرور کہہ لینا. کیا کہنا؟
اللہم انی اسألک فی اکلی و شربی السلامہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے دست سوال بلند کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں فی اکلی میرے کھانے میں، و شربی میرے پینے میں سلامتی کو رکھ دے، میم وعقتن والقوہ، قوت و، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں اپنے کھانے کے بارے میں تجھ سے میری یہ دعا ہے پروردگارہ کہ اس کے ذریعے مجھے بیماری سے حفاظت فرما، من واقعتن سلامتی، من واقعتن والقوہ، بیماری سے حفاظت اور اپنی اطاعت کی طاقت مجھے عطا فرما، قوت عطا فرما تیری اطاعت کی، سلامت عطا فرما، من واقعتن بیماری سے حفاظت فرما۔ جی یہ دعا ہے ٹھیک یار، کھانے پینے چاہے کچھ کھائیں چاہے کچھ پیئیں اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا بیٹا۔ تو یعنی اس کا مطلب تھوڑی کہ امام حسن سے کہہ رہے ہیں، یعنی امت سے کہہ رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک فی اکلی و شربی، یاد کر لیجئے جب اتنی اہم چیز ہے تو اس جملے کو، اللہم انی اسألک فی اکلی و شربی السلامۃ من وعکۃ والقوۃ بہ علی طاعتک و ذکرک و شکرک، تیری اطاعت، تیرا ذکر، تیرا شکر، فیما بقیتہ فی بدنی وان تشجعنی بقوتی علی عبادتک وان تلہمنی حسن التحرز من معصیتی۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی مجھے طاقت عطا فرما کہ میں تیرا ذکر، تیری اطاعت، تیرا شکر کر سکوں، اور بیماری سے حفاظت عطا فرما، اور اس میں سے جو غذا میرے جسم میں باقی رہ جائے اس کی شکر کی توفیق عطا فرما، اور اس کی طاقت کے ذریعے مجھے اپنی عبادت کی قدرت و طاقت عطا فرما، اور اپنی معصیت، اپنے گناہ سے پرہیز، اب تیری نافرمانی سے پرہیز کرنے کی بہترین راستے کا مجھے الہام فرمائے، نہیں مجھے دکھا بہترین راستہ جس سے میں تیری معصیت نہ کروں، تیری نافرمانی نہ کروں۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اتنی سی دعا ہے یہاں سے۔ اللہ آپ یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، سب کو یاد کرائیے، یاد کیجئے۔ اللہم انی اسألک فی اکلی والشربی السلامہ من وعکۃ والقوۃ بہ علی طاعتک و ذکرک و شکرک فیما بقیتہ فی بدنی وان تشجعنی بقوتک علی عبادتک وان تلہمنی حسن التحرز من معصیتک۔ ٹھیک ہے، جی اب آئیے چھٹا آداب، کھانے پینے کے آداب میں سے چھٹا ہے کھانا شروع کرنے کا طریقہ۔ کھانا شروع کرنے کا طریقہ۔ کیا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھنے اور بسم اللہ کہنے کے بعد جب دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، بسم اللہ کہہ لی، اس کے بعد مستحب ہے یعنی کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، داہنے، اور کھانا کھانے کا آغاز نمک سے کرے، نمک پہلے چکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کھانے کے آداب کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا یأکل بشمالہ ولا یشرب بشمالہ ولا یتناول بها، شمال کہتے ہیں بائیں کو، بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، لا یأکل بشمالہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اپنے، ولا یشرب بشمالہ اور اپنے بائیں ہاتھ سے نہ پیے، ولا یتناول بها شیئا اور اس سے کوئی بھی چیز، بائیں ہاتھ سے کوئی بھی چیز نہ کھائے، ٹھیک ہے، نہ پکڑے، کوئی بھی چیز نہ پکڑے۔ نہ پکڑے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، نہ بائیں سے کوئی چیز پیے، اور نہ ہی اس سے کوئی چیز پکڑے۔ آپ ہی سے یعنی چھٹے امامی سے یہ بھی منقول ہے روایت، لا تأکل بالیسرا، یسرا کے معنی بھی بائیں کے، جی لا تأکل بالیسرا، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، وانت تستطیع جبکہ آپ کو قدرت حاصل ہو، یعنی جب تک ممکن ہو بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، جب تک ممکن ہو، اور اگر ناممکن ہو جائے تو مجبوری ہے، کسی کا بیچارے کا دانا ہاتھ ہی نہیں ہے، کٹ گیا، کچھ زخم ہو گیا، کچھ پرابلم آ گئی، جی اب موبائل ہاتھ میں لینے کو پرابلم مت سمجھنا کہ میرے دانے ہاتھ میں پرابلم تھی اس لیے میں بائیں سے کھا رہی ہوں، کیا پرابلم تھی؟ وہ میں موبائل چلا رہی تھی یا چلا رہا تھا، یہ پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے مولا کائنات علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ابدؤ بالملح، نمک سے شروع کرو۔ ملح کسے کہتے ہیں؟ نمک۔ ابدؤ شروع کرو، نمک کے ساتھ، فی اول الطعام کھانے کے شروع میں نمک سے شروع کرو، ابتدا نمک سے کرو۔ فلو علم الناس ما فی الملح، اگر لوگ یہ بات جان جائیں کہ نمک میں کتنے فائدے ہیں، نمک والے، نمک یعنی نمک
آج کل کا نہیں، یعنی جو کیسے کیسے کر کے بنا کے نمک بھی کو زہر بنا دیا ہے. نمک اچھا جو اوریجنل آتا ہے. جی جی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں نمک سے ابتدا کرو. فلو اگر علم الناس لوگوں کو پتہ لگ جائے ما فی الملح کہ نمک میں کتنے فائدے ہیں، لفتاروہ علی التریاق المجرب تو مجرب تجربہ شدہ تریاق پر ترجیح دے گے. تریاق ایک دوا ہوتی ہے، تریاق کڑوی بھی بہت ہوتی ہے. تیری سب سے زیادہ کڑوی چیز شاید یہی سرچ کی گئی ہے آج تک، تریاق. لیکن بیماریوں میں، بہت بیماریوں میں علاج ہے اس کا. اگر نمک کے فائدے پتہ لگ جائیں تو مولا کیا فرماتے ہیں، تو تجربہ شدہ تریاق کے اوپر ترجیح دے کہ انسان نمک کو وہ نہ کھائے، اسے کھائے کھانے سے پہلے چکھے نمک. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے روایت کہ انما نبدأ بالملح، ہم فقط نمک سے شروع کرتے ہیں، ہم نمک سے آغاز کرتے ہیں. وَنَخْتُمُ بِالْخِلِّ، خل کہتے ہیں سرکے، اور سرکے پر ختم کرتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ چلتا تھا، سنا ہے میں نے خاص کر کے گاؤں میں، کہ دسترخوان میں سرکہ ملا کے رکھا جاتا تھا. کھانے کی ابتدا نمک سے اور کھانے کے بعد سرکہ. تو اہل بیت فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ ہم نمک سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں اور سرکے پر کھانا تمام کرتے ہیں، آخر میں سرکہ. بہت مفید ہے سرکہ، ہر چیز کا بنتا ہے، گنے کا سرکہ بھی بنتا ہے، انار اس کا سیب کا سرکہ بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے سرکے ہوتے ہیں، آم کا سرکہ بھی ہوتا ہے. ابھی تو پرانے لوگ بتائیں گے کیسے بنتا ہے. جی کسے معلوم ہے سرکہ؟ جی بہت چیزوں کا ہوتا ہے. ایران میں بھی آیا ہے، سرسوں کے تیل طرح ہلکا پیلا سا ہوتا ہے، وہ ملتا ہے، وہ ویسا ہوتا ہے کھانے میں ڈالنے کا، وہ بہت ٹھیک ہے. وہ ویسے بھی بناتے ہیں سرکے، اور گاؤں میں آپ دیکھیں گنے کے رس کا بناتے ہیں. آم کا تو سنا بہت سڑا کے بناتے ہیں. سبب کا خلاصہ، کھانا پینا بھی انسان کی ضروریات کی زندگی میں شامل ہے. اب سب جانتے ہیں انسان کی زندگی کی ضروریات میں ہے کھانا، نہ کھائے گا تو جیے گا کیسے. اور اس کے لیے بھی اسلام نے کچھ آداب، لیکن اسلام ایک ہمارا جامع اور کامل اور مکمل دین ہے. اس نے انسان کی زندگی کے کسی پہلو کو خالی نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں اس نے اس کے قاعدے اور طور طریقے نہ بتائے ہوں. اس کے بھی کچھ کھانے پینے کے بھی کچھ قاعدے قانون مہیا کیے ہیں، اور جن کا فائدہ صرف ہمارے لیے ہے. جن میں سے بعض واجب ہیں کھانے کے آداب، اور بعض اخلاقی اصول ہیں. ویسے اگر واجب نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ ہے، لیکن اخلاقی طور پر اچھا ہے، جن پر عمل کر کے انسان کمالات کا زینہ طے کر سکتا ہے. پاک اور حلال کھانا، کھانے سے پہلے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونا. کیا ہے پہلا آداب کھانے کے، کہ کھانا پاک اور حلال ہو. کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھوں کا دھونا. دسترخوان پر انکساری تواضع کی طرح سے بیٹھنا، جیسے آپ بیٹھنا چاہیے، جیسے غلاموں کو اپنے آقا کے سامنے بیٹھنا چاہیے دسترخوان پہ، ایسے بیٹھنا چاہیے. نہ یہ کہ جیسا آج کل ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مالدار ہی نہیں ہے جو بیٹھ کے محفلوں میں اس میں کھانا کھاتے ہیں. اور یاد خدا کو جی اسلام نے کھانے کے آداب کا حصہ قرار دیا ہے. خدا کی یاد رہنی چاہیے کہ آپ یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا درس تمام. کون سا درس تمام ہوا یہ؟ لیکن یہ 210 ہے، 202 پی ڈی ایف غلط بنی ہوئی ہے جس کا جہاں سے بھی آئی ہے. 202 کے 210 یعنی 3 4 5 6 7 8 9 10 8 صفحے غائب ہیں. الگ سے پی ڈی ایف بنا کے شیئر کرنی پڑے گی تب. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. محمد